أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 18 سے آگے کی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یومئذ تعرضون، اس دن تم کو سامنے لایا جائے گا۔ کس کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ لا تخفى منکم خافیہ، اور تمہاری کوئی بھی بات اللہ سے چھپی نہیں رہ جائے گی، ہر بات اس کے سامنے اوپن ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اب اس زندگی کا رزلٹ انسان کو دیا جائے گا کہ دنیا کی زندگی میں وہ پاس ہوا کہ فیل ہوا۔ تو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا رزلٹ، جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، آؤ دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میرا رزلٹ دیکھ لو، پڑھ لو خوشی سے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک مجھے یقین تھا دنیا میں کہ مجھے میرا حساب و کتاب ملنے والا ہے قیامت کے دن، اور اس لیے میں تیاری کر کے آیا تھا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو اب وہ ہمیشہ کی دل پسند زندگی، ڈیزائرڈ لائف میں رہے گا۔ انسان جیسی زندگی چاہتا ہے، انسان کیسی زندگی چاہتا ہے کہ اطمینان سے بیٹھے رہیں، کھانے کمانے کا ٹینشن نہ ہو، کسی طرح کی کوئی مصیبت نہ ہو، نارمل ٹمپریچر ہو، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے من کے مطابق وہاں دے دے۔ کہاں پر؟ فی جنت عالیہ، اونچی اونچی جنتوں میں۔ جس آدمی کا جیسا عمل ہوگا اسی اعتبار سے اس کی جنت کی اونچائی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی دوسرے جنتی کے جنت کو دیکھے گا تو ایسا لگے گا کہ جیسے ایک ستارہ چھوٹا سا دور ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہم ایک اسٹار کو، ایک ستارے کو دیکھتے ہیں، کتنا چھوٹا دکھتا ہے؟ 1 انچ، آدھا انچ کا، جبکہ وہ اس زمین سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک جنتی کے جنت سے دوسرے جنتی کے جنت کا فرق اور دوری اتنی ہوگی کہ وہ دیکھے گا تو اس کو ستارے کی طرح چھوٹا سا دکھائی دے گا۔ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، جس کے پھل اس کے قریب ہوں گے، یعنی پھلوں کو وہ اشارہ کرے گا اور وہ سامنے آ جائیں گے، اور کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو مزے سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان کاموں کے بدلے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یعنی جنت فری میں نہیں ہے، خیرات میں نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جمعہ رمضان میں آ کر کے جنت مل جائے گی، یہ سب دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے جو تم اپنی پچھلی زندگی میں کرتے رہے اچھے کام، اس کے بدلے میں یہ تم کو دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے تم کو دیا جا رہا ہے۔ اس کے اپوزٹ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ،
جس کے بائیں ہاتھ میں، جس کے لیفٹ ہینڈ میں اس کا رزلٹ دیا جائے گا، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ میرا نام اعمال، میرا رزلٹ مجھے ملتا ہی نہیں۔ اب دیکھیے دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جو بچے SLC میں یا PUC میں یا کہیں بھی کامیاب ہوتے ہیں، وہ اپنا رزلٹ لا کر کے دکھاتے ہیں اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو۔ جو فیل ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، نہیں تو چھپا دیتے ہیں، کہیں بتاتے نہیں ہیں۔ بہت سے بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں دوسری جگہ، سوسائٹی میں کیسے جائیں ہم۔ اسی طرح وہاں پر سارے انسانوں کے سامنے جب ان کو ان کے لیفٹ ہینڈ میں ملے گا، اور لیفٹ ہینڈ میں ملنے کا مطلب سب کو معلوم ہوگا کہ یہ انسان فیل ہو گیا، وہ کہے گا کہ کاش مجھے ملتا ہی نہیں۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اور مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ وہ موت جو دنیا میں آئی تھی وہ ہمیشہ کے لیے مجھے ختم کر دیتی، دوبارہ اٹھ کر کے یہ ذلت اور یہ رسوائی دیکھنا نہ پڑتا۔ اس کے بعد وہ کہے گا جن دو چیزوں کے پیچھے بھاگ کر کے وہ برباد ہوا، کیا؟ دو چیزوں کی وجہ سے انسان اکثر برباد ہوتا ہے، ایک مال، پیسہ، منی، دوسرا پاور۔ وہ کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال، میری دولت، میرا پیسہ، میری پراپرٹی کچھ میرے کام نہیں آیا۔ اور ہلک عنی سلطانیہ، میری طاقت، میرا پاور، وہ بھی میرے سے چھین لیا گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن یہ افسوس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ ریگریٹ کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ آج فائدہ ہو سکتا ہے کہ انسان اب جو زندگی میں پیچھے غلطیاں ہوئی ان پر افسوس کر کے اب سے زندگی سدھار لے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولے گا؟ خذوہ، پکڑو اسے، فغلوہ، اور اس کی گردن میں، جیسے جانوروں کے گردن میں ڈالتے ہیں رسی، توق ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، اور پھر اس کو جہنم کے بیچ میں بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور پھر اس کو 70 گز کی زنجیروں میں جکڑ دو تاکہ جلے اور تکلیف ہو تو ہلنے بھی نہ پائے۔ کیونکہ انسان دیکھیے جب کوئی مارتا ہے یا کوئی جلتا ہے، وہاں ہاتھ پھیرتا ہے یا تھوڑا ادھر ادھر ہوتا ہے تو کچھ سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ایسے انسان کو جس نے اللہ کی بات نہیں مانی، اب یہاں پہ سکون کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ دنیا میں دو آپشن ہمارے سامنے ہیں۔ ایک یہ کہ چھوٹی سی زندگی میں تھوڑی تکلیف، تھوڑی مصیبت، تھوڑی پریشانی اٹھا کر کے انسان ہمیشہ کا سکھ، چین، آرام، خوشی اور عیش حاصل کر لے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کو اگنور کر کے، اللہ کو بھلا کر کے اپنی منمانی یا بچوں کے حساب سے یا فیملی کے حساب سے یا دنیا والوں کے حساب سے جیے، اور مرنے کے بعد ان میں سے کوئی کام نہ آئے، سب اس کو جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے چھوڑ دیں، گرنے کے لیے چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی تیاری کرنے کی ہم سب کو اس رمضان میں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی بدل کر کے اس جنت کو حاصل کرنے اور اس جہنم سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔